الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم. عزیزان من، بزرگان محترم، ذو الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج یکم ذو الحجہ ہے، یکم جولائی بھی ہے 2022 اور یکم ذو الحجہ بھی ہے. بڑے مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں، اور کچھ دنوں بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس دن سب سے پسندیدہ عمل وہ قربانی کا خون بہانا ہے. قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن پاک میں ان کا قصہ موجود ہے، کیسے انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. پھر بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور 3 راتیں مسلسل خواب دیکھا. اس کے بعد بیٹے سے خواب بیان کیا تو بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور مستقبل کا پیغمبر تھا. انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جیسے آپ کو حکم ہوا ہے اس طرح کر وہ اور میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا. تو خیر اس کی قربانی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مشکل مرحلہ، ایک ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے، اور اس کو قربان کرنا اللہ کے نام پر. اپنی قربانی آسان ہوتی ہے لیکن اپنی اولاد کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں اس کو بڑی آزمائش کہا ہے. ان هذا لهو البلاء المبین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی، بہت. خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ آزمائش اتنی پسند آئی، اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام اس احسن انداز میں پورا اترے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم جاری کر دیا قیامت تک آپ قربانی کریں. تو قربانی یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ تو بکری کے بالوں میں ہے. تو فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے بابو ثواب الاضحیہ.
اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فلہذا تم خوش دلی سے تم قربانی کیا کرو۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقر عید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز زیادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں، اور یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ ادھر خواہ تم پیسہ ضائع کرتے ہو، جانوروں کو ضائع کرتے ہو، جانوروں کو خون بہاتے ہو، غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے، بالکل غلط بات ہے۔ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، شریعت نے آپ کو روکا تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس لیے تو فرض ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، ان کی معاونت کرو، سمجھ آ گئی؟ تو غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، لیکن ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم چھوڑنا نہیں، ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم چھوڑنا یہ زیادتی ہے، یہ جائز ہے۔ باقی آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کریں، وہ کام بھی کریں، یہ بھی کریں۔ تو قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پسندیدہ عمل وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلے کے جانب سیدھا لٹا دیا جائے، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور آخر میں ساتھ یہ بھی کہا جائے اللہم منک ولک، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر چھوڑا پھیر دیا جائے، جانور کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جائے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھی جائے، یہ قربانی کا۔ اور 4 رگیں ہیں، 4 رگوں میں سے 3 رگیں کاٹنا یہ ضروری ہے۔ اگر چوتھی رہ بھی جائے نا تو بھی قربانی ہو جائے، لیکن کم سے کم 3 یعنی اکثر رگیں کاٹنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ تو قربانی کرنے کا طریقہ تھا۔ اور ایک اور مسئلہ اس کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیرات تشریق یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا ہی واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہے، 23 نمازوں مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گے۔ مرد ایک دفعہ اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے، اس کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ تو سارے پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے،
لیکن خواتین کو یاد نہیں رہتی. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے خواتین کے لیے کہ وہ نا جانماز کے ساتھ ایک پرچی لگا دے, اس کے اوپر لکھ کے تکبیر. بعض خواتین اس طرح کرتی ہیں, تو یہ تکبیرات پھر خواتین کو یاد رہیں گی. جب نماز پڑھے گی پرچی لگی ہوگی نا تو فوراً نظر آئے گی پرچی, تو وہ تکبیرات کہے گی ایک بار پڑھنا ہے. دوسری مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جو حلال جانور ہوتا ہے, حلال جانور, ہر حلال جانور میں 7 اعضاء حرام ہوتے ہیں, وہ نہیں کھا سکتا, ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے. وہ کون سے ہیں؟ بہتا ہوا خون, جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے, اور جو ہم ذبح کرتے ہیں جو خون ہوتا ہے نا بہتا ہوا نکل جاتا ہے. تو باقی جو گوشت کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے, وہ نجس نہیں ہے, وہ حرام ہے. اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے نا تو وہ کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے. ہاں, جو بعد میں خون لگا ہوتا ہے گوشت کے ساتھ, اس لیے کہ وہ دم مسفوح نہیں ہے. اصل جو نجس ہے وہ دم مسفوح ہے, وہ نکل جاتا ہے, رگوں کا جو خون ہے نا وہ نکل جاتا ہے. تو ایک تو بہتا ہوا خون. دوسری چیز تو حرام چیز مذکر جانور کی پیشاب گاہ, اور تیسری مؤنث جانور کی پیشاب گاہ, اور چوتھی چیز جو ہے نا اسی خصیتین کہا جاتا ہے, جسے ہم کپورے کہتے ہیں. پانچویں چیز مثانہ. چھٹی چیز غدود. غدود تو جانتے ہیں نا آپ آزاد, غدود یہ جو گوشت جو ہے نا ایسے جیسے بنا ہوتا ہے, گٹھلی سی بنی ہوتی ہے, سبز سبز سا گوشت ہو جاتا ہے, دیکھا ہوگا جمع ہوا ایسے خون ہو جاتا ہے, ایسے جمع ہوتا ہے ایسا جانور کے گوشت میں, تو وہ غدود ہے. ساتویں چیز پتا. یہ 7 اشیاء حرام ہے حلال جانور. قربانی میں سب سے جو بنیادی ایک تو ہے قربانی کے لیے شرائط. شرائط کیا ہے؟ کہ انسان عاقل ہو, بالغ ہو, مقیم ہو. مسافر پر قربانی واجب نہیں, آگے بات آ رہی ہے. مسلمان ہو اور صاحب نصاب و نصاب کا مالک. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو دیکھیے گا, قربانی کا نصاب اور صدقہ فطر کا نصاب ایک. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایک ہے وجوب زکوٰۃ کا نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب جس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اس میں فرق ہے. وجوبی زکوٰۃ کے نصاب میں تو 4 چیزیں ہیں, 52.5 تولے چاندی, 7.5 تولے سونا, ٹھیک ہے, اور اتنی نقدی اور اتنی مال تجارت. کسی کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ایک 5ویں چیز وہ کہ اگر ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہو تو وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا. زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہی جو 5 چیزیں ہیں نا, یہی صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب. یہ چیزیں کس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے, قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. بس قربانی کے 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس پر قربانی واجب ہے. قربانی اس پر واجب ہے. دیکھیے گا یہ 2 باتیں کہی جاتی ہیں, 7.5 تولہ سونا, 52 تولے چاندی. دیکھیے گا چاندی اور سونے کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے, بہت زیادہ فرق ہے. 52 تولے چاندی کی قیمت تو آج کل 80,000 کے لگ بھگ ہے, 90,000 کا 80-90 کے درمیان, اور 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. $10 لاکھ سے شاید اوپر ہوگی, تو سونا بھی 1.5 لاکھ کے قریب ہے میرے خیال.
1 तोला, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए जो कि चूँकि कुर्बानी का निसाब मनसूस नहीं है, इसलिए अगर कोई चांदी के लिहाज से साहिब निसाब हो, कुर्बानी कर सकता, कुर्बानी करने में आसानी हो तो कर ले। अगर कुर्बानी करने में दुश्वारी पेश आ रही है तो फिर सोने के निसाब का एतबार कर सकता है। जब तक सोने के हिसाब से वो साहिब निसाब नहीं बनता, अगरचे चांदी के निसाब से बना है, तो कुर्बानी ना करने की इसके लिए गुंजाइश है। कुर्बानी ना करे तो गुनहगार नहीं हो। और हमारे यहाँ भी जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद के दारुल से सोने के निसाब पर फतवा दिया गया है। दूसरा मसला, कुर्बानी की दिन जो है ना वो 3 है, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा। इसके बाद कुर्बानी नहीं हो सकती। जिस शख्स के पास रिहायशी मकान के अलावा कोई और मकान हो, इसी तरह इस्तेमाल की गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी हो, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी करेगा। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुर्बानी के दिन 3 है, 10 ज़ुल्हिज्जा के से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की शाम तक। इसमें दिन को भी कुर्बानी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। दिन को करना अफजल है और पहले दिन करना अफजल है, लेकिन इन 3 दिनों में रात को भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाद लोग ये समझते हैं कि मगरिब के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी नहीं कर सकते। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी हो सकती है, जायज़। और जो लोग शहर में या कस्बे में रहते हैं तो उनके लिए नमाज ईद से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं। जहाँ पर जुमे की शराइत पाई जाती है, जुमा होता है, ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज के लिए वही शराइत है जो जुमे की नमाज के लिए है, तो वो लोग ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते। देहात में, छोटे गांव में जो लोग रहते हैं, वो लोग जहाँ पर जुमे की शराइत नहीं पाई जाती, वो लोग सुबह सादिक के बाद फजर से पहले भी कर सकते हैं। सुबह सादिक हो गई, उसके बाद कुर्बानी कर सकते हैं। ईद की नमाज हत्ता के फजर की नमाज का इंतज़ार करना भी ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स मुसाफिर हो और 15 दिन की इकामत के लिए तो उसने कर ली कि 15 दिन तक ठहरना है, तो शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। अलबत्ता अगर 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं किया, मुसाफिर है, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और इस तरह अगर मुसाफिर था लेकिन 12वीं ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले घर पहुंच गया, तो कुर्बानी वाजिब हो जाए, कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो गरीब था, साहिब निसाब नहीं था, लेकिन 12वीं ज़ुल्हिज्जा को, 12वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले वो साहिब निसाब बन गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, कुर्बानी वो करेगा। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करना ज़रूरी है। खुद ज़बह करना ज़रूरी नहीं, बेहतर है। अपने हाथ से ज़बह करना बेहतर है, बेहतर है खुद ज़बह करना। कुर्बानी का तरीक़ा आना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर किसी और से कराना भी जायज़ है, करा सकते हैं। अगर बाद लोग ऐसा करते हैं, किसी और से कुर्बानी कराते हैं लेकिन साथ खुद भी हाथ रखते हैं, छुरा फेरते हैं हाथ, तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितने लोग छुरा फेर रहे हैं, कसाई है, मालिक, वो दोनों जो है फिर तकबीर कहेंगे। दोनों के लिए तकबीर करना फिर क्या होगा, ज़रूरी होगा। समझ आ गई जी। और कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त ज़ुबान से
نیت پڑھنا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لے وہ بھی کافی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اگر شوہر پر بھی قربانی واجب ہے اور بیوی پر بھی واجب ہے تو شوہر اپنی قربانی کرے گا، بیوی اپنی قربانی کرے گی۔ شوہر پابند نہیں ہے وہ بیوی کی طرف سے قربانی کرے، اگر نہیں کرتا گناہگار نہیں ہوگا۔ اس طرح بیوی بھی پابند نہیں ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے قربانی کرے، اگر نہیں کرتے تو گناہگار نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اور قربانی جو ہے نا ان جانوروں کی ہو سکتی ہے جن کو بہیمۃ الانعام پالتو جانور کہا جاتا ہے، پالتو جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، گائے، بھینس، بھینسا، دھمبا، بھیڑ وغیرہ جن کو ہم جو ہے نا وہ گھروں میں پالتے ہیں، جن کو گھر میں پالتے نہیں ہے، نیل گائے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں، وہ جانور اگرچہ حلال ہے، وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ جو پالتے نہیں ہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں ان کی قربانی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں مسئلہ رکھیے۔ اور یہ بھی ذہن میں مسئلہ رکھیے گا کہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بھیڑ، بھینس، بھینسا، کھٹا وغیرہ، اس میں 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، کم ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 حصے ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 4، 3، 2، ایک شخص بھی کر سکتا ہے، سارے گائے قربانی کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایک شخص کرتا ہے تو 7 قربانی ہو جائیں گے جی۔ اگر کوئی اپنی مثلا اکیلے گائے ذبح کرتا ہے اس کے ساتھ قربانی ہوگا۔ 2 شخص مل کے کرتے ہیں اگر آدھی آدھی نہیں بات ہے تو پھر اس صورت میں 3 قربانی ہوں گی، وہ 3.5 نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کر سکتا ہے ایک شخص کے 4 حصے ہیں، دوسرے کے 3 ہیں تو ایک کے 4 ہو جائیں گے، قربانی 3 ہو جائیں گے۔ اور قربانی کے لیے جتنے ممبر ہیں، جتنے شریک حصہ دار ہیں، اتنے حصے کر لے گوشت کے، ضروری نہیں کہ 7 حصے بھی ہیں۔ 2 بندے ہیں تو 2 حصے، آدھا گوشت ادھر آدھا گوشت ادھر۔ 3 بندے ہیں 3 حصے کر لیں، 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی افراد مل کر نا قربانی کرنا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی مرحوم کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرحومین کی طرف سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پوری امت کی طرف سے قربانی کی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جب قربانی کر رہے تھے کچھ لوگ زندہ تھے، کچھ لوگ مر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، ان کی طرف سے قربانی ہو رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنی، میری طرف سے قربانی کرنی۔ اس لیے قربانی مرحومین کی طرف سے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے جانور میں 6 حصہ دار، وہ کہتے ہیں 6 حصہ دار ہیں ہم، قربانی تو 7 ہونی ہے، ایسا کرتے ہیں سارے مل کر یہ 7واں جو حصہ ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ مل کر ایک شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے، بس ایسا ہے کہ وہ
کئی لوگ مل کر وہ ایک شخص کو پیسے دے دیں کہ آپ نیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی والدین کی طرف، والد صاحب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے ایک شخص کرے تو ظاہر ہے کہ قربانی بھی ہو جائے گی، ثواب سب کو حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ سب نے پیسے دیے تھے۔ ایک شخص کئی افراد کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن کئی افراد مل کر ایک شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ اگر قربانی کے جانور کسی نے اس نیت سے خریدا کیونکہ وہ مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی عقیقے کی نیت کرتا ہے تو عقیقہ بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کا جانور خریدا، اس کے بعد ذہن میں آیا کہ اس جانور کو بدلتے ہیں، دوسرا جانور خریدتے ہیں، دوسرا جانور خریدا وہ کم پیسوں پہ خریدا، اس نے پہلے جانور زیادہ پیسوں پہ خریدا تھا، مثلا پہلے جانور خریدا تھا 80,000 کا، دوسرا خریدا 70,000 کا، 60,000 کا، تو یہ جو پیسے بچ گئے وہ بیچ کر دوسرا جانور خریدا، تو 20,000 10,000 جو بچ گیا یہ صدقہ کرنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی لوگ ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں، اور قربانی کے جانوروں کی عمریں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بکرا بکری 1 سال، گائے بھینس بیل وغیرہ 2 سال کے کم سے کم، اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا، اس سے کم قربانی نہیں کر سکتے۔ اور بھیڑ اور دمبا جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ لکھے ہیں فقہاء نے، اگر یہ 6 ماہ کا ہو اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر 1 سال کے دمبوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے تو ان کے برابر لگے، ان جتنا ہو، تو پھر اس وقت میں اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ سال سے کم ہے، 6 ماہ کا ہے، اس کی قربانی پھر کر سکتا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اصل جو ہے نا وہ عمر ہے جانوروں کی، دانت اصل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دھندا ہے، کیڑا ہے، یہ علامت ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہے، دانت نہیں نکلے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے، اگر دانت نکلے ہیں عمر پوری نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ دانت جو ہے نا یہ صرف علامت ہے کہ اس کی عمر پوری ہوگی، اصل اعتبار عمر کا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جانور کو تول کر بیچنا بھی جائز ہے، آج کل جانوروں کو تول کر بیچا جاتا ہے۔ ہاں، آج بھی مظفر گڑھ سے مجھے کسی صاحب نے فون کیا تھا، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو تول کا جانور بھی بیچ سکتے ہیں، جائز ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، مکمل اندھا ہے، یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کو قربانی جائز نہیں۔ یہ دم اور کان، اس کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول تو 1/3 کا ہے نا، 1/3 کٹ جائے جائز نہیں، ایک قول نصف کا بھی ہے، لیکن جب تک نصف نہیں کٹا کان یا دم نصف تک نہیں کٹی تو قربانی اس کی جائز ہے، نصف کٹ جائے پھر جائز نہیں۔ گائے بھینس، اس کے تھنوں میں اگر 2 تھن خشک ہو جائے یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بکری کا اگر 1 تھن خشک ہو جائے یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر گائے بھینس کا اگر 1 تھن ضائع ہو جائے تو جائز، لیکن نصف اگر ضائع ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر جانور ایسا
لنگڑا ہو، 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، 3 پاؤں سے چلتا ہے، لیکن لنگڑا ایسا ہے کہ چوتھے پاؤں کا سہارا بالکل نہیں، وہ پورا پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا، ایسے لنگڑا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ ایسا لنگڑا ہے کہ رکھ تو سکتا ہے، رکھتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، رکھتا ہے زمین، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا جانور جتنا موٹا تازہ ہو نا تو یہ افضل ہے، قربانی بہتر ہے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بالکل باقی نہ رہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جانور موٹا تازہ ہو لیکن اس میں ریا، دکھلاوا، نمائش نہ ہو۔ آج کل بہت زیادہ ریا ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، جانور خریدتے ہیں، تصویر اس کی کھینچتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، اور مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس نے اتنے کا خریدا ہے، میں نے اتنے کا خریدا ہے، 10 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، 15 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، 20 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، 10 لاکھ کا بیل خریدا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیے گا ایسی اگر ایسی قربانی کی جائے ریا کے لیے تو اس سب کے ثواب نہیں ملے گا، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے ثواب نہ ملے، کتنی زیادتی ہے، کتنی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے چپکے سے لے کر قربانی کی جائے، اگر تصویر سوشل میڈیا پر فیس بک پہ نہ بھی دی جائے نا پھر بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ پہلے کہتے ہوتے تھے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک تے پا، اب یہ آگے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو، شروع سے نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ جائے اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہو، دماغ پہ اثر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائے۔ البتہ اگر جڑ سے نہ ٹوٹے، درمیان سے ٹوٹ جائے یا دماغ پہ اثر نہ ہو تو صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ آج کل شروع سے سینگ جو ہے نا وہ ختم کر دیے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، بچپن سے ہی سینگ بالکل ختم کر دی جائے، اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کہ دماغ پہ اثر نہیں پڑتا، جب تک دماغ پہ اثر نہ پڑے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، قربانی اس کی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور خارش زدہ ہو، خارش لگی ہوئی، اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر خارش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا، پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر قربانی کی جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ البتہ غریب شخص اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیں، یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی سارا اپنے لیے رکھ لے، فریج بھر دے تو بھی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کی جائے، یا سارا دوسروں کو کھلا دے تو بھی قربانی ہو جائے گی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے میں یا جامعہ میں دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں جو
دین کا علم حاصل کر رہے ہیں طلبا، اس میں گویا کہ معاونت ہوگی، مدد ہوگی، اس زیادہ بہتر۔ قربانی کی کھال کو اپنے مصرف بھی لا سکتے ہیں، اس طور پر کہ اس کا جو اصل عین ہے وہ باقی رہے، اسے مسلح بنائے، رسی وغیرہ کوئی اور چیز بنائے تو بھی جائز ہے، لیکن اس کو بیچ کر اس کی قیمت پہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، پھر اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کی کھال مسجد کی تعمیرات مرمت میں امام، مؤذن، مدرس وغیرہ یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دے سکتے، نہ اس کی مدارس کی تعمیرات ہو سکتی ہے، اور نہ شفا خانوں میں دیگر رفائی کاموں میں دے سکتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے وہ قصائی کو اجرت میں بھی نہیں دے سکتے، قصائی کو قربانی کی کھال دینا اجرت میں، اسی طرح قربانی کا گوشت دینا اجرت میں یا سیر پائے دینا اجرت میں، یہ جائز نہیں ہے، نہیں دے سکتے۔ ویسے گفٹ کرنے الگ بات ہے، اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کے 3 دن، میں نے آپ سے عرض کیا 3 دن گزر گئے، کوئی شخص صاحب نصاب تھا، اس نے قربانی نہیں کی، دن گزر گئے، تو اب کیا کرے گا کہ وہ ایک درمیانے درجے کا جو بکرا ہوگا اس کی قیمت خیرات کر دے گا۔ اور اگر جانور خریدا تھا لیکن نہ کر سکا، قربانی کے لیے جانور خریدا تھا لیکن ان دنوں میں قربان نہ کر سکا، تو بعینی ہی وہی جانور خیرات کرے گا۔ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنی، اس کی اجازت نہیں ہے، تو صورت میں ایسی قربانی نہیں ہو۔ اور بڑے جانوروں میں جو کئی حصہ دار ہوتے ہیں، اگر انہیں حصہ داروں میں کسی ایک کی نیت صرف گوشت کی ہو تو گوشت لینا ہے، بیچنا ہے، قربانی کی نیت نہ ہو تو اس وقت اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اور جو باقی حصہ دار ہیں 5-6 ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، گھروں میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، نوکرانی عیسائی جو کام کرنے والے عیسائی ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، البتہ اجرت کے طور پر کسی کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قاری صاحب پوچھتے زکوٰۃ کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو، قربانی کا گوشت جو ہے وہ دے سکتے، عام خیرات ان کو دے سکتے، اس کو بھی ثواب ملے گا، پیسے دے دے ویسے ثواب ملے گا اس کو۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے طور پر نہ ہو، ویسے پیسے دے دے، خیرات کے طور پر ثواب ملے گا، راشن ڈال کر دے دے ثواب ملے گا۔ ہاں ویسے کر سکتے ہیں، ہاں زکوٰۃ کے پیسوں کا نہیں، ویسے کر سکتے ہیں۔ گھابن جانور کی قربانی کرنا صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے، اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی وجہ سے صدقہ کر دیا جائے۔ اور جو جانور قربانی کے لیے خریدا جائے اس کے بال کاٹنا یا دودھ دھونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اتنا صدقہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ اگر جانور خریدا اور دودھ نکل آئے تو کسی کو دے دے، خود استعمال نہیں کر سکتے۔
جو شخص قربانی کرنا چاہے جس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ یکم ذو الحجہ سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے وہ بال وغیرہ جو کاٹنے ہیں وہ کاٹیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ جسم کے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، لیکن بہتر ہے، ضروری نہیں، اگر کاٹ لے تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، گناہ بھی نہیں ہو۔ اور اسی طرح جس نے قربانی نہ کرنی ہو وہ کہ ابھی اگر اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے تو انشاءاللہ امید ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور قربانی کا جو گوشت ہے نا، یہ 3 دن سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر اس کو خرچ کر لیں، 6 ماہ تک بھی رکھ سکتے ہیں، سال تک بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھتے ہیں، فریزوں کی صفائی پہلے سے کر لیتے ہیں کہ اس میں قربانی کا گوشت رکھنا ہے۔ خصی جانور کو قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں جو گوشت ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں سینٹ اسمیل وغیرہ نہیں ہوتا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیرات کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے، مثلا یہ پڑھ لے بسم اللہ تقبل من فلان من زید من فلان، فلاں کی طرف سے قبول کرے، فلاں کی طرف سے قبول کرے، نہیں، بس صرف تکبیر پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ذبح کرتے وقت اس کا خیال رکھا جائے کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، چھری وغیرہ جانور کے سامنے ذبح نہ کی جائے، اور چھری ہو تیز ہو تو فوراً کٹ جائے گردن، اور بس ایک دفعہ کٹ جا رکھے تو پھر زیادہ چھری نہیں پہننی چاہیے جب تک جو ہے وہ سانس نہ لے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے۔ اب وہ جو قربانی کرے گا نا اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، خود بھی نہیں کھا سکتا، امیر لوگوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، اب صرف اور صرف فقراء اور مساکین کو کھلائے۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کر سکتا اور اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ اگر شریک ہے تو کسی کی قربانی میں نہیں ہوگی۔ مثلا 5 بندے بڑے جانور میں شریک ہیں، ایک شخص ایسا ہے جس کی ساری اکثر آمدنی حرام، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور جو دوسرے ہے قربانی بھی نہیں ہوگی، جو باقی شریک، اس لیے ایسے شخص کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نظر کی قربانی ہو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں، یا وصیت کی قربانی ہے، مرنے سے پہلے کسی نے وصیت کی، میں مرنے کے بعد قربانی کی جائے، اب وصیت پوری کی جائے گی انتہائی مال میں، تو وہ جو قربانی کا گوشت ہوگا وہ تقسیم کیا جائے گا فقراء وغیرہ کے درمیان۔ اب ایسا جو گوشت ہوگا وہ خود یا عمراء کو دینا درست نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کرتے وقت اگر جانور جو ہے نا وہ قربانی کر رہے تھے گر گئے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو یہ عیب جو ہے نا یہ مضر نہیں ہے، اس کی وجہ سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا۔ مثلا ویسے تو میں نے آپ سے عرض کیا اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، لنگڑا ہو، زمین پر ٹانگ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر ذبح کرتے وقت
ذبح کے لیے گرانا اور لٹانا، اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس وقت اس کی آنکھ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے. تو یہ جو عیب ہے یہ مضر نہیں ہے، یہ قربانی میں رکاوٹ نہیں ہے، قربانی اس کو کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے. ہاں ذبح کرتے وقت کوئی نقصان ہو جائے، جی ہاں ہاں جی وہ قربانی ہو جائے گی، اس عیب کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ مختصراً میں نے جو قربانی کے بنیادی مسائل تھے وہ آپ سے عرض کر دیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع قعوده، ولك الحمد حمدا لا منتهى له من مشيئته، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك الى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك الى اهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك الى انفسنا خاصة، ولك الحمد ما هديتنا، ولك الحمد ما اكرمتنا، ولك الحمد ما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. إلى ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. إلى ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام نقصوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. إلى ذا الجلال والإكرام جو حضرات اس عید کے موقع پر قربانی کر رہے ہیں، إلى ذا الجلال والإكرام ان سب کی قربانیوں کو اپنے برگاہ میں قبول فرما. إلى ذا الجلال والإكرام تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. إلى ذا الجلال والإكرام إلى ذا الجلال والإكرام ان دنوں میں ہماری عبادات قبول فرما. بڑے مبارک دن ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. قاری صاحب کے صاحبزادے کا کل رفاق کا امتحان ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. إلى ذا الجلال والإكرام اس کو کامیابی عطا فرما، اچھے نمبروں کے ساتھ پاس فرما. جتنے بھی طلباء امتحان دے رہے ہیں إلى ذا الجلال والإكرام ان سب کو کامیابی و کمرانی عطا فرما. إلى ذا الجلال والإكرام ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرما. إلى ذا الجلال والإكرام ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.